ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ وصف نبی کا پیکر، علم و عمل کا لشکر، پیغام دیوبند پہنچا رہا گھر گھر۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین شکریہ ہے حافظو اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ شکریہ ہے حافظو اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ 10 عزیزوں کے سفارش کا تمہیں مجدہ ملا، اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بھلا کیا ہو صلہ۔ 10 عزیزوں کے سفارش کا تمہیں مجدہ ملا، اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بھلا کیا ہو صلہ۔ مل گیا ہے رب سے 10 بے آسروں کو آسرا، مل گیا ہے رب سے 10 بے آسروں کو آسرا۔ حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ شکریہ ہے مبارک مبارک اس کا مبارک دے ادا، مبارک 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 مبارک۔ ابو امی کو اللہ تاج کل پہنائے گا، جس کے آگے چاند سورج کو گرہن لگ جائے گا۔ ابو امی کو اللہ تاج کل پہنائے گا، جس کے آگے چاند سورج کو گرہن لگ جائے گا۔ شرط بس یہ ہے نہ ہو قول و عمل میں فاصلہ، شرط بس یہ ہے نہ ہو قول و عمل میں فاصلہ۔ مبارک اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ حفظ قرآن کے الفاظ تم نے کر لیے، نعمتوں سے دامن تم نے اپنے ہر دم بھر لیے۔ حفظ قرآن کے الفاظ تم نے کر لیے۔
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم معزز اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے خصوصی مہمان گرامی حضرت سید مصطفیٰ رفاعی جیلانی دامت برکاتہم، ڈاکٹر محمد عمر گوتم صاحب دامت برکاتہم، محتمم صاحب برہان صاحب مولانا برہان صاحب دامت برکاتہم، اور اسٹیج پر دیگر تشریف فرما اساتذہ کرام، مہمان گرامی اور عزیز طلبہ اور اس علاقے کے مقامی حضرات جو اس پروگرام دیکھنے آئے ہیں، بچوں کے والیان اور ان تمام ساتھی سامعین کرام کو میں اپنے تہہ دل سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ میرا یہ پہلی مرتبہ یہاں آنا ہوا ہے، حضرت کی برکات ہے جو ان کا ساتھ ملا اور یہاں تک پہنچا ہوں۔ الحمدللہ پورا پروگرام دیکھنے کو ملا، طلباء کی محنت دیکھنے ملی، طلباء کے پیچھے جو اساتذہ کی محنت تھی، جو سب سے خاص محنت ہوتی ہے، اس کا بھی مظاہرہ ہوا۔ الحمدللہ انگلش میں ایک جملہ ہے، ویل بگن از ہاف ڈن۔ کسی بھی کام کی اچھی شروعات جو ہوتی ہے وہ اس کام کی نصف تکمیل ہو جاتی ہے۔ ویل بگن از ہاف ڈن۔ جتنے بھی پروگرام دیکھے، طلباء نے اپنی اسکلز اور اپنی صلاحیت اور اپنی استطاعت کے مطابق بہت ہی سپرب اور بہت ہی بہترین طور پر پیش کیے۔ کافی اچھا پرفارمنس تھا۔ جتنے بھی طلباء یہاں پر اسٹیج پر آ کر بول کر گئے، تقریریں کر گئے، نعت یا حمد پڑھ کر گئے، مکالمہ کیا، مرثیہ پڑھا، سبھی نے جرأت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اور ایک جوش کے ساتھ اپنے ادارے کی بہترین نمائندگی کرتے ہوئے اپنا پروگرام اور اپنا پرفارمنس پیش کیا۔ بہت بہت قابل مبارکباد ہے آپ تمام طلباء جنہوں نے پروگرام پیش کیا، اور قابل مبارکباد ہے وہ اساتذہ بھی جنہوں نے ان کے پیچھے کافی محنت کی ہیں، اور وہ والدین بھی قابل مبارکباد ہے جنہوں نے بہت فکر سے اپنے طلباء کو اس ادارے میں رکھا، اس ادارے میں پڑھنے کے لیے بھیجا، اور بھیجتے ہیں پابندی کے ساتھ۔ وہ سارے احباب اور سارے والدین بہت ہی مبارکباد ہے۔ میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس علم کے لیے ان تمام طلباء کو اس ادارے میں بھیجا۔ ایک جملہ ہے عربی میں، کہتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال۔ علماء حضرات کے لیے ہیں کہ علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا ہے۔ علماء اپنے علم پر راضی رہتے ہیں، اور جو جہلا ہوتے ہیں، جو علم سے تہی دامن ہوتے ہیں، جو علم کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، مال اور دولت کو جمع کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو وہ ایک قسم کے جاہل ہیں۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال۔ بہت کچھ ہے اس جملے کے اندر۔ خیر، میں چند منٹ کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ ہمارے مخصوص اور خصوصی مہمان گرامی آپ کو اپنے بہترین اور نصائح سے آپ کو مستفیض فرمائیں گے، لیکن آج بہت خوشی ہوئی مجھے یہاں پر آ کر، آپ بچوں کا، اساتذہ کا پروگرام دیکھ کر، آپ کا جو ٹیم ورک تھا وہ دیکھا، یہاں کے بانیوں کی، سرپرستوں کی جو تاریخ سنی اور پڑھی، ان کی محنت، ان کے عزائم، اتنی بلندی پر آ کر ہمارے تصور میں نہیں تھا کہ یہاں پر کچھ ہو سکتا ہے۔ ہم تو شہروں میں رہتے ہیں، گاؤں دیہاتوں میں رہتے ہیں، لیکن یہاں پہاڑیوں پر بھی اتنی بڑی آبادی ہو سکتی ہے۔ اور پھر یہ غنیۃ العلوم جب صبح میں آتے آتے ہم تھک گئے کہ کب آئے گا منزل، کب آئے گی ہماری آخری منزل، کب آئے گی، کب آئے گی، کب آئے گی، ہم سوچتے سوچتے بیونڈ دا مائنڈ بات ہو گئی تھی۔
لیکن جب یہاں پہنچے اور اتنا ہمارا استقبال ہوا اور اتنا اچھا بازار بھی نیچے لگا ہوا ہے اور اتنی پیاری ادارہ بنا ہوا ہے، بلڈنگ بنی ہوئی ہے، میدان ہے، اتنی پیاری خوبصورت اتنی بڑی مسجد ہے، تو اتنا دل خوش ہوا کہ الحمدللہ اللہ نے اس دین کی برکت سے کہاں کہاں لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اپنے علم کی اشاعت کے لیے بھیجا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں لوگوں کو چنا ہے۔ آپ سب کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، آپ سب ہم سب سلیکٹڈ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب کیا ہے علم کی اشاعت کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، اللہ کے پیغام کی اشاعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو چن لیا ہے۔ کل یہی اٹھ کے یہی بچے کہاں کہاں کس کس جزیروں میں، کن کن جنگلوں میں، کن کن وادیوں میں اپنا اپنا الگ الگ مدرسہ بنائیں گے اور انشاءاللہ دین کی اشاعت کریں گے، اور ان سب کا ذریعہ بنے گا ہمارا جامعہ غنیۃ العلوم اور ان کے اساتذہ۔ میں بہت بہت پھر سے میں شکر گزار ہوں آپ نے اس مہمان گرامی کا، محمد عمر گوتم صاحب کا، حضرت سید مصطفیٰ صاحب رفاعی دامت برکاتہم کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے اس جگہ پر لائے ہیں اور یہ پروگرام دیکھنے کو مجھے موقع دیا۔ میں بہت بہت شکر گزار ہوں ان تمام حضرات کا اور آپ سب بچوں کا اور آپ سب اساتذہ کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمروں میں، آپ کے علموں میں خوب برکت عطا فرمائے، یہاں کے سرپرستوں میں، اساتذہ میں، ذمہ داروں میں، ملازمین میں، جتنے بھی ٹیچر حضرات ہیں اسکول کی لائن سے ہو یا دینیات کی لائن سے ہو، اللہ تعالیٰ ان تمام کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت تا دم حیات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، میں گجرات ہاسوٹ جامعہ مظہر سعادت سے آیا ہوں، میں وہاں پرنسپال ہوں، انتظامیہ میں بھی ہوں، اور الحمدللہ گجرات کی تعلیم پورے ورلڈ میں مشہور ہے۔ تو جو بچے بھی اگر گجرات آنا چاہتے ہیں، آگے کی تعلیم لینا چاہتے ہیں، ہمارے ادارے میں 800 طلبہ پڑھتے ہیں جو روزانہ 800 طلبہ وہیں مقیم ہیں، اور 10ویں تک اسکول بھی چلائی جاتی ہے اردو میڈیم، اس کے علاوہ 12ویں کے ایگزام بھی بچوں کو دینے کا موقع دیا جاتا ہے، یعنی بچے پرائیویٹ سے 12ویں ایگزام بھی دیتے ہیں۔ آگے مولانا آزاد یونیورسٹی سے کسی کو بی اے، بی کام، بی ایس سی کرنا ہے، اس کا بھی موقع دیا جاتا ہے، اس کے لیے بھی فارم بھرے جاتے ہیں اور بچوں کو امتحان دینے کے لیے سورت سینٹر ہے وہاں بھیجا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر سینٹر بھی پڑھائے جاتے ہیں، اردو سینٹر، اردو ڈپلومہ، عربی ڈپلومہ، کمپیوٹر ڈپلومہ کے بھی کورسز چلائے جاتے ہیں، جنرل نالج اور انگلش لینگویج بھی سکھائی جاتی ہے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے، کسی کو اگر شوق ہے گجرات میں آ کر پڑھنے کا تو ضرور کانٹیکٹ کیجئے۔ میں ذمہ داران سے کہتا ہوں کہ وہ بھی آپ جن طلباء کو بھیجنا چاہے تہہ دل سے آپ بھیجئے، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اور جتنا ہو سکے گا ہم ان کو فری میں پڑھانے کی پوری کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تحفظ دی